بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج تفسیر القرآن میں سورہ الکوثر کا تعارف، زمانہ نزول اور تاریخی پس منظر کو بیان کرنے جا رہی ہوں۔ سورہ الکوثر کا نام اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے لفظ الکوثر کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ سورہ الکوثر کا زمانہ نزول، ابن مرویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، اور تمام جمہور مفسرین کا قول بھی یہی ہے، یہ سورہ مکی ہے۔ یہ سورہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی دل شکن حالات سے سابقہ درپیش تھا۔ محدثین نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اتنے میں آپ پر کچھ اونگ سی طاری ہوئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا۔ بعض روایات میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں، اور بعض میں ہے کہ آپ نے خود لوگوں سے فرمایا اس وقت میرے اوپر ایک سورہ نازل ہوئی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورہ کوثر پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے۔ اور ناظرین، اب بھی سورہ کا تاریخی پس منظر پیش کرتی ہوں۔ اس سے پہلے سورہ دہا اور سورہ الم نشرہ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ نبوت کے ابتدائی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید ترین مشکلات سے گزر رہے تھے، پوری قوم دشمنی پر تلی ہوئی تھی، مزاحمتوں کے پہاڑ راستے میں حائل تھے، مخالفت کا طوفان ہر طرف برپا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چند مٹھی بھر ساتھیوں کو دور دور تک کہیں کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اس وقت آپ کو تسلی دینے اور آپ کی ہمت بندھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات نازل فرمائیں۔ سورہ دہا میں فرمایا وہ یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں وہ کچھ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور علم نشرہ میں فرمایا کہ اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، یعنی دشمن تمہیں ملک بھر میں بدنام کرتے پھر رہے ہیں، مگر ہم نے ان کے لیے تمہارا نام روشن کرتے ہیں اور تمہیں ناموری عطا کرنے کا سامان کر دیا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، یعنی کہ اس وقت حالات کی سختیوں سے پریشان نہ ہو، ان قریب یہ مصائب کا دور ختم ہونے والا ہے اور کامیابیوں کا دور آنے والا ہے۔ ایسے ہی حالات تھے جن میں سورہ کوثر نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور آپ کے مخالفین کے تباہ و برباد ہونے کی پیشن گوئی بھی فرمائی۔ قریش کی کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم سے کٹ گئے ہیں اور ان کی حیثیت ایک بے کس و بے یار و مددگار انسان کی سی ہو گئی ہے۔ اکرمہ کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپ نے قریش کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو قریش کے لوگ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر ایسے ہو گئے ہیں جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو، اور متوقع یہی ہو کہ کچھ مدت بعد وہ سوکھ کر پیوند حق ہو جائے گا۔ عبد بن حمید نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت نقل کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے عبداللہ کی وفات پر ابو جہل نے بھی ایسی ہی باتیں کہی تھیں۔ عطا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب، جس کا گھر بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متصل تھا، دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوشخبری دی کہ آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا ولد ہو گئے ہیں یا ان کی جڑ کٹ گئی ہے۔ یہ تھے وہ انتہائی دل شکن حالات جن میں سورہ کوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ قریش اس لیے آپ سے بگڑے تھے کہ آپ صرف اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کرتے تھے، اور ان کے شرک کو آپ نے اعلانیہ رد کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے پوری قوم میں جو مرتبہ و مقام آپ کو نبوت سے پہلے حاصل تھا وہ آپ سے چھین لیا گیا تھا، اور آپ گویا برادری سے کاٹ پھینکے گئے تھے۔ آپ کے چند مٹھی بھر ساتھی بھی سب یار و مددگار تھے، اور
مارے جا رہے تھے۔ اس پر مزید آپ پر ایک کے بعد ایک بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس موقع پر عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلے اور برادری کے لوگوں اور ہمسایوں کی طرف سے ہمدردی و تعزیت کے بجائے وہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور وہ باتیں بنائی جا رہی تھیں جو ایک ایسے شریف انسان کے لیے دل توڑ دینے والی باتیں تھیں جس نے اپنے تو اپنے غیروں تک سے ہمیشہ انتہائی نیک سلوک کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مختصر ترین سورہ کے ایک فقرے میں وہ خوشخبری دی جس سے وہ بڑی خوشخبری دنیا کے کسی انسان کو کبھی نہیں دی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ آپ کی مخالفت کرنے والوں ہی کی جڑ کٹ جائے گی۔ جی ناظرین، یہ تھا سورہ الکوثر کا تاریخی پس منظر جس کو مختصر طور پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ حافظ۔